ابو جہل کی نظر جب ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس کنیز کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی، اس کا خاندان کیا تھا اور کن حالات کی وجہ سے زنیرہ سلطنت روما سے مکہ کے بازار غلامہ میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی، ان باتوں سے ابو جہل کو نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ ایک مرتبہ زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے بات کر رہا تھا۔ محمد جو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی قہقہ بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے روبدار آواز سے اسے بلایا، او زنیرہ ادھر آ اور میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن نے ابو جہل سے پوچھا، محمد نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، آج ابھی محمد نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا، سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر قہقہ لگایا اور کہا، آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ و ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی اور نہ دیکھی۔ ابو جہل کی یہ تمام باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات قبیلہ بنو مخزوم سے بھی تھے اور بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ عمرو بن حشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بری گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی باندی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کیں۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ، ان کے شوہر یاسر اور دو بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور سب انسان آپس میں برابر ہیں۔ نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی اجمی عربی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ ایک روز وہ کسی طرح حضرت سمیہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپائے محبت اور رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ بن گئی۔ رسول اللہ نے حضرت زنیرہ کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ زنیرہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی۔
لیکن عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ابو جہل کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ مسلمان ہو گئی ہے اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا جس کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن ہشام بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ کو اتنی بری طرح زود و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا، اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ کا پورا جسم زخمی رہتا اور اس میں سے خون اور پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی ایما پر حضرت ابوبکر صدیق ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دے، اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لات و عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اب تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے حضرت زنیرہ کے دل کو نڈال کر کے رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ کو لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم لات و عزیٰ لکڑی و پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوجتا رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری یہ بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ کی بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ کہکا لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار کہکے لگاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ سو کر بیدار ہوئی تو ان کی بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے کئی زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ کی بینائی کے واپس لوٹنے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کی بات کا مزے لے لے کر مذاق اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگ گیا تھا، خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابوبکر صدیق ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے اپنی ہی بات کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس سے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں آزاد کر دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔